بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اکابر صحابہ و صحابیات کے سلسلے میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت ربیع بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ربیع بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں ابھی عالم شباب میں تھا کہ روح نور ایمان سے چمک اٹھی اور میرا دل اسلام کے رموز و اسرار سے لبریز ہو گیا۔ جب میں نے دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سرما اپنی آنکھوں میں ڈالا تو آپ کی محبت میرے روئیں میں سرایت کر گئی۔ آپ کی بے پناہ محبت نے مجھے آپ کے سوا ہر چیز کو بھلا دیا۔ ایک دن میں نے اپنے دل سے کہا، ربی تجھ پہ افسوس ہے، بھلا تو اپنے آپ کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کیوں نہیں کر دیتا؟ اس مقصد کے لیے تجھے پہلی فرصت میں بارگاہ رسالت میں عارضی پیش کر دینی چاہیے۔ اگر درخواست قبول ہو گئی تو تیرے بھاگ جاگ اٹھیں گے، تو یہ قرب کی سعادت بھی نصیب ہوگی اور محبت میں کامیابی بھی۔ الہ و عظیم دنیا و آخرت کی خیر و برکت تیری جھولی میں ڈال دی جائے گی۔ یہ سوچتے ہی میں نے بارگاہ رسالت میں درخواست کی، یا رسول اللہ، عذرائے کرم مجھے اپنا خادم بنا لیجئے۔ آپ نے کمال شفقت مسرت کا اظہار کرتے ہوئے مجھے اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیا۔ ذہین قسمت واہر خوش نصیبی، میں خوشی سے جھوم گیا اور اپنی قسمت پر ناز کرنے لگا۔ میں کسی دن سے سائے کی طرح آپ کے ساتھ ہو گیا، جہاں چلتے میں چلتا، جہاں بیٹھتے میں بیٹھ جاتا، جس طرف کبھی رخ کرتے آپ کے ساتھ خدمت کے لیے تیار ہوتا۔ جب آپ میری طرف نگاہ اٹھاتے تو میں فوراً آپ کے سامنے بادب آ کھڑا ہوتا۔ جب آپ مجھے کسی کام کا حکم دیتے تو پلک جھپکنے میں اس کام کو سر انجام دے دیتا۔ اس طرح دن میں آپ کی خدمت میں مصروف رہتا۔ جب نماز عشاء ادا کر لیتے اور اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے تو میں کہیں جانے کی بجائے آپ کے گھر کی دہلیز پر بیٹھ جاتا کہ شاید رات کے وقت آپ کو کوئی کام یاد آ جائے اور میں وہاں موجود نہ ہوا تو آپ کو وہ کام کرنا پڑے۔ یہ میرے لیے کسی طرح بھی مناسب نہیں کہ میرے جیتے جی آپ کو کام کرنے کی زحمت اٹھانا پڑے۔ میں نے وہاں ایمان افروز منظر بھی دیکھا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کا اکثر حصہ نماز پڑھتے ہوئے گزارتے۔ بسا اوقات سورہ فاتحہ پڑھنے کی آواز میرے کانوں کو سنائی دیتی، بعض اوقات آپ وجد میں آ کر سورہ فاتحہ بار بار پڑھتے، بسا اوقات سمع اللہ لمن حمیدہ کی لذت بھری آواز مجھے سنائی دیتی۔ یہ کلمات بھی آپ کمال کیف و سرور اور لذت آشنائی کے انداز میں بار بار دہراتے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی آپ سے حسن سلوک سے پیش آتا تو آپ اس کا بدلہ اس سے بھی بہتر انداز میں دیتے۔ ایک روز آپ نے میری خدمت کا صلہ دینے کے لیے مجھے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اے کعب کے فرزند ربیع۔ میں نے کہا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، مجھ سے مانگو کہ آج تجھے عطا کروں۔ میں یہ سن کر اپنی قسمت پر ناز کرنے لگا۔ آہا میرے نصیب کے کیا کہنے کہ شاہ امام سلطان مدینہ کی نظر کرم آج مجھ پر ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ مہلت دیجیے تاکہ سوچ کر کوئی فیصلہ کر سکوں کہ میں آپ سے کیا مانگوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، خوب سوچ لیجیے۔ میں ایک مفلس و کنگال نوجوان تھا، نہ میرے پاس کوئی گھر تھا، نہ بیوی، نہ مال، بلکہ دیگر اصحاب صفہ کی طرح مسجد کا چبوترا میرا ٹھکانہ تھا۔ لوگ ہمیں اسلام کا مہمان کہہ کر پکارتے تھے۔ جب کوئی مسلمان رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ لے کر آتا تو آپ وہ سبھی کچھ ہمارے پاس بھیج دیتے۔ جب کوئی تحفہ لے کر آتا تو اس میں تھوڑا سا آپ لیتے، باقی ہماری طرف بھیج دیتے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں بارگاہ رسالت سے مال و دولت کا سوال کروں تاکہ میں بھی دوسروں کی طرح صاحب مال و دولت، رفیقہ حیات اور اولاد والا بن سکوں۔ لیکن ساتھ ہی ایک دوسرا خیال میرے دل میں آیا، اے ربیع، افسوس تو کیا سوچ رہا ہے؟ یہ دنیا تو ڈلتی چھاؤں ہے، یہ فنا ہو جائے گی، اس میں تیرا رزق اللہ تعالی نے مقرر کر دیا ہے، وہ ہر صورت میں تجھے مل کر رہے گا۔ بلا شبہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب کے ہاں بڑا مرتبہ ہے۔ یقیناً آپ کی کسی طلب کو بارگاہ عزیز میں رد نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ سے کچھ مانگنا ہے تو آخرت کی بھلائی مانگو۔ یہ دنیا تو جیسے تیس سے گزر ہی جائے گی، اس میں ہم ایسے لوگوں کے لیے کیا رکھا دھرا ہے؟ یہ خیال آتے ہی میرا دل خوش ہو گیا۔ جب میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، ربیع کیا ارادے ہیں؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میری یہ التجا ہے کہ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ مجھے جنت میں آپ کا رفیق بنا دے۔ آپ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، کیا خوب، یہ مطالبہ کرنے کی سوچ کس نے پیدا کی؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، کسی نے بھی مجھے یہ مطالبہ کرنے کو نہیں کہا، بلکہ جب آپ نے مجھے فرمایا کہ میں آپ سے کچھ مانگوں تو پہلے میرے دل میں خیال آیا میں آپ سے دنیا کا مطالبہ کروں، پھر اچانک میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ باقی رہنے والی آخرت کو فنا ہونے والی دنیا پر ترجیح دوں۔ یہ سوچ کر میں نے آپ سے یہ مطالبہ کر دیا کہ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ مجھے جنت میں آپ کا رفیق بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک خاموش رہے، پھر ارشاد فرمایا، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی مطالبہ ہے؟ میں نے برجستہ کہا، ہرگز نہیں، میں جنت میں آپ کی رفاقت کو ہر چیز پر ترجیح دیتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جنت میں میری رفاقت چاہتے ہو تو دل لگا کر زیادہ سے زیادہ عبادت کیا کرو، اس طرح جنت میں میری رفاقت کا میسر آنا آسان ہو جائے گا۔ میں یہ خوشخبری سن کر زیادہ وقت عبادت میں مصروف و منہمک رہنے لگا۔ ابھی چند ہی دن گزرے ہوں کہ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، میں فوراً آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، ربی، کیا تو شادی نہیں کرے گا؟ میں بصد ادب و احترام عرض گزار ہوا، میرا دل نہیں چاہتا کہ کوئی چیز آپ کی خدمت میں آڑے آئے، اور پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہی ہے کہ بیوی کے اخراجات کا میں متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر آپ خاموش ہو گئے اور چند دن اسی طرح گزر گئے۔ پھر ایک روز آپ نے پوچھا، ربی، کیا خیال ہے، تم شادی نہیں کرو گے؟ میں نے پھر وہی پہلے جیسا جواب دیا، لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ ربی، تجھے یہ جواب نہیں دینا چاہیے تھا۔ بخدا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ دین و دنیا میں تیرے لیے بہتر کیا ہے، اور جو تیری مالی حیثیت ہے آپ اس سے بخوبی واقف ہیں۔ اگر آپ دریافت فرما رہے ہیں تو یقیناً اس میں کوئی راز ہوگا، تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر آپ نے شادی کے متعلق پوچھا تو میں انکار نہیں کروں، بلکہ بصد ادب و احترام کہوں گا۔ سر تسلیم خم ہے، جو مزاج معلّہ کی رضا ہو میں اسی پہ راضی ہوں۔ ابھی چند دن گزرے تھے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، ربی، کیا تو نے شادی نہیں کرے گا؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں، میں برضا و رغبت تیار ہوں، جو آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں اور میرا یہ نصیب زہر قسمت۔ آپ یہ سن کر خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ فلاں گھر جاؤ، اہل خانہ سے میرا سلام کہنا اور انہیں یہ پیغام دینا کہ اللہ کا رسول تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ ربی کو اپنا داماد بنا لو۔ میں شرماتا اور جھجکتا ہوا ان کے پاس گیا، سلام کیا اور انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بغیر کسی حیل و حجت کے وہ مجھے اپنا بیٹا بنانے پر راضی ہو گئے، اور محبت برے انداز میں کہنے لگے کہ حبیب کبریا کا حکم سر آنکھوں پر، ہم انہیں اور ہماری طرف ان کے بھیجے ہوئے پیغام رسا کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کی نظر انتخاب زہر قسمت، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، آئیے تشریف رکھیے، چشم ما روشن دل ما شاد۔ اس کے بعد بغیر کسی پیش کے انہوں نے اپنے بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا، اور میں شاداں و فرحاں اپنے قسمت پر ناز کرتا ہوا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو واقعی قابل رشک گھرانہ ہے۔ آپ کا حکم سنتے ہی انہوں نے مجھے اپنا داماد بنا لیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں اپنی بیوی کے لیے مہر کہاں سے دوں؟ یہ سن کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور بنو اسلم کے سردار بریدہ کو حکم دیا کہ ربی کے لیے سونے کی ڈلی کا انتظام کرے، اور اس نے فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سونے کی ڈلی بارگاہ رسالت میں پیش کر دی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ یہ سونے کی ڈلی لے جاؤ اور اہل خانہ سے کہنا، یہ آپ کی بیٹی کا مہر ہے، اسے قبول کر دیجئے۔ میں ان کے پاس گیا، سونے کی وہ چھوٹی سی ڈلی پیش کی، انہوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اسے قبول کیا۔ میں ان کے اخلاق اور خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنے سے بے حد متاثر ہوا اور بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخدا وہ تو بہت ہی اچھے لوگ ہیں۔ کھجور کی گٹھلی کی مانند سونے کی ڈلی دیکھ کر ان کے دل پر کوئی ملال نہ آیا، بلکہ وہ کہنے لگے، یہی بہت ہے۔ پھر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پہ قربان جاؤں، اب میں ولیمہ کہاں سے کروں؟ میرے پاس تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اپنے قوم بنو اسلم کے سردار بریدہ کو بلا کر لاؤ،
اسے آپ کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ نے فرمایا بریدہ اپنے قوم کی اس فرد کی خوشی میں شریک ہوتے ہوئے ایک مینڈے کا انتظام کرو تاکہ یہ ولیمہ کی سنت ادا کر سکے۔ اس نے فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایک موٹا تازہ مینڈا خرید کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ پھر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ربی عائشہ کے پاس جاؤ اور اسے کہو تجھے آٹا دے دے۔ میں ان کے پاس گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ برتن میں جو کا آٹا پڑا ہے لے جاؤ۔ میں نے اسے کپڑے میں ڈالا، وہ تقریباً 20 سیر تھا۔ اس کے علاوہ کوئی اناج آپ کے گھر میں نہیں تھا، لیکن آپ کی ہمدردی، شفقت اور محبت کی قربان جاؤں کس قدر اپنے مریدوں کی دلجوئی کا خیال ہے۔ مینڈا اور آٹا لے کر میں سسرال کے گھر گیا اور یہ دونوں چیزیں ان کے سپرد کیں تاکہ ولیمے کا اہتمام کیا جائے۔ انہوں نے روٹی ہم تیار کر دیتے ہیں اور یہ جانور اپنے دوست احباب سے کہیں کہ ذبح کر کے وہ پکا دے، لہٰذا میری قوم کے چند افراد نے اسے ذبح کیا اور پکایا، روٹی اور سالن تیار ہو گیا۔ میں نے ولیمے پر محسن انسانیت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی، جو آپ نے بخوشی قبول کی اور اس میں شرکت کر کے میری حوصلہ افزائی کی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کی زمین کے ساتھ ملحق مجھے بھی زمین کا ایک ٹکڑا الاٹ کر دیا۔ اس طرح دنیا کے مال کا میرے گھر ورود ہونے لگا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ ایک کھجور کے درخت کی وجہ سے میرا حضرت صدیق اکبر سے جھگڑا ہو گیا۔ میں نے کہا یہ درخت میرا ہے کیونکہ یہ میری زمین میں ہے۔ وہ فرمانے لگے یہ درخت میرا ہے اور ایک عرصے سے میری ملکیت میں ہے۔ جب میں نے اپنی ملکیت پر اصرار کیا تو انہیں غصہ آ گیا اور مجھے جلی کٹی سنانے لگے۔ میں خاموش ہو گیا۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو آپ بہت پشیماں ہوئے، غم سے کپیدہ خاطر ہو کر فرمانے لگے ربی مجھے معاف کر دو، یا ویسے ہی کلمات مجھے کہو جو میں نے تمہیں کہے ہیں تاکہ دنیا میں ہی احساس بے باک ہو جائے۔ میں نے کہا بخدا میں تو آپ کو ایسا کہنے کی جرات نہیں کروں گا۔ تو جلال میں آ کر کہنے لگے اگر بدلہ نہیں لوگے تو میں تمہاری شکایت بارگاہ رسالت میں کروں گا۔ یہ کہہ کر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑے۔ میں بھی ان کے پیچھے چل پڑا۔ میری قوم کے چند افراد بھی میرے ساتھ چل پڑے۔ وہ میرے کان میں کہنے لگے یہ بھی عجیب ماجرا ہے، غصے کا نشانہ بھی تجھے بنایا گیا اور الٹی شکایت بھی تیری ہونے لگی۔ میں نے یہ سن کر ان کے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا جانتے ہو یہ کون ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ سن لو یہ صدیق اکبر ہیں، یہ مسلمانوں کے محسن ہیں۔ خبردار اگر ان کے خلاف کسی نے کوئی بات کی تم یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ اگر انہوں نے دیکھ لیا تم میری مدد کے لیے میرے ہمراہ چل رہے ہو تو یہ ناراض ہو جائیں گے۔ اگر یہ ناراض ہوگے تو میرے پیر و مرشد ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے۔ وہ ناراض ہوگے تو میرا اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اس صورت میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ برائے مہربانی تم یہاں سے واپس چلے جاؤ، تمہاری مدد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ وہ واپس لوٹ گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں پیش ہو کر سارا واقعہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا۔ آپ نے میری طرف دیکھا اور فرمایا ربی کیا بات ہے؟ میں نے ادب و احترام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ غصے میں آ کر جس طرح انہوں نے مجھے کہا ویسے ہی میں ان سے بدلہ لوں۔ بھلا میں یہ جرات کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ربی تم نے بہت اچھا کیا، لیکن اب یہ کہو الہی میں صدق دل سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معاف کیا۔ میں نے جب یہ کہا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے فوراً خوشی سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے ربی اللہ تجھے جزائے خیر عطا کرے، تو نے مجھ پہ احسان کیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔